اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سلیم جمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ ہر قسم کے نوسر بازوں اور فراڈیوں سے محفوظ رہیں۔ ناظرین، آج میری ویڈیو ایک ایسے موضوع پہ ہے کہ جس کے مطابق کل سے گروپوں میں ہمارے ایک فاضل دوست نے ہلچل مچائی ہوئی ہے اور بہت زیادہ اس بات پہ شور شرابہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ لیڈرز جو ہے انہوں نے فلاں دن جو ہے وہ اسلام آباد میں میٹنگ اٹینڈ کی اور وہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ ملک نوید صاحب کی ایک کمپنی جو ہے جو نئی بنائی گئی اس کو انہوں نے جوائن کرنے کا عندیہ دیا یا انہوں نے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور کیش ورتھ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، فراڈ ہو گیا، کیش ورتھ کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا۔ تو اس طرح کی باتیں گروپوں میں کی جا رہی ہیں، تو اس پہ بات ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ نیٹ ورکرز پہ الزامات، نیٹ ورکرز کے بارے میں کچھ ایسی زبان استعمال کی گئی اور کچھ لالچ اور دھوکہ فراڈ کی باتیں بھی ہوئیں۔ کیش ورتھ کے بارے میں بھی بات لازمی بات ہے وہاں پہ ہوئی گروپوں میں۔ تو ان ساری چیزوں پہ تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر میرے وہ فاضل دوست، نام میں نہیں لوں گا کیونکہ نام لینے سے شاید میں گناہ گار نہ ہو جاؤں، کہ انہوں نے کہا جی کہ کیش ورتھ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، کیش ورتھ کو جو ہے وہ بہت بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے، انہوں نے کیش ورتھ کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اندرونی حالات کیا ہیں اس کے بارے میں تو ہم نہیں جانتے، وہ شاید بہتر جانتے ہوں گے۔ وہ مینجمنٹ کے بھی بہت قریب ہیں، چیئرمین صاحب کے بھی بہت قریب ہیں، وہ کمپنی کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، ہمارے سمجھیں کہ بھائیوں کی طرح ہیں، لیکن بس کبھی کبھی وہ پٹڑی سے اتر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ شاید کیش ورتھ کو نقصان پہنچایا گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جناب دیکھیں، نیٹ ورکر جو بھی ہے وہ کمپنی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا ہے، کمپنی ہمیشہ نیٹ ورکرز کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے۔ نیٹ ورکر اپنا فیس جو ہے وہ پبلک کے سامنے رکھتا ہے اور کمپنی کو وہ بزنس لا کے دیتا ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ کمپنیاں ہینڈز اپ کر جاتی ہیں اور کمپنیاں جو ہے وہ بند کر کے کمپنی کو اونرز جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور بلکہ غائب ہو جاتے ہیں، پھر کسی کو وہ نظر نہیں آتے۔ جب کمپنیاں چل رہی ہوتی ہیں تو مس کال دیں تو وہ کال کرتے ہیں، میسج کریں تو وہ کال کر کے جواب دیتے ہیں، اور تصویریں بناتے ہیں جناب بڑے جفیاں لگا کے، اور جب کمپنیاں وہ بند کر دیتے ہیں، پیچھے سے سوئچ آف کر دیتے ہیں، تو پھر جناب وہ نظر نہیں آتے۔ انہوں نے جناب ہر روز کے لیے ایک نئی سم رکھی ہوتی ہے اور عجیب عجیب نمبروں سے جناب وہ ایسی ایسی گندی اور غلیظ حرکتیں کرتے ہیں گروپوں میں آ کے کہ جناب وہ یہاں پہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس لیے ہوتی ہیں بھائی؟ اس میں نیٹ ورکر کا کیا قصور ہے مجھے بتائیں؟ ان میں اتنی ہمت، اتنی جرت ہوتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہمت اور جرت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی ہے بھائی، ان کی نیت شروع سے خراب ہوتی ہے۔ یہ کمپنی کو چلانے کے موڈ میں ہوتے نہیں ہیں، پیسہ اکٹھے کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں، اور جب پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس وقت اپنی بساط لپیٹ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نیٹ ورکر پہ الزام لگانا کہ جی نیٹ ورکر جو ہے وہ دیہڑی دار ہے، جی وہ فلاں جگہ پہ کبھی ادھر دیہڑی لگاتا ہے، کبھی ادھر دیہڑی لگاتا ہے۔ دیکھیں، نیٹ ورکنگ جو ہے وہ کوئی خراب دھندا نہیں ہے یا خراب کام نہیں ہے۔ یہ جو دھندے آپ نے بنائے ہوئے ہیں نا یہ خراب ہیں، یہ گندگی کا ڈھیر ہیں، جو کہ جس کے لیے کبھی کسی کے لیے بول رہے ہیں، کبھی کسی کے لیے بول رہے ہیں، کبھی کسی سے پیسہ لے رہے ہیں، کبھی کسی سے لے رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ آپ حق کی بات کریں کہ اگر کیش ورتھ کا وڈرال بند نہ ہوتا تو یہ جتنے بھی نیٹ ورکر اس میٹنگ میں گئے ہیں یہ کبھی بھی اس میٹنگ میں نہ جاتے۔ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا، ان کو یہاں سے ارننگ آ رہی ہوتی، سسٹم بنا دیا گیا ہوتا، تو اس کے مطابق یہ سارا کچھ سموتھ ہوتا، تو کبھی بھی یہ نیٹ ورکر جو ہے کسی اور کمپنی میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سسٹم کو ڈسٹرب کیا گیا۔ اب کس وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوا؟ ان کے حالات جو ہیں وہ شاید وہ ہمارے فاضل دوست بہتر جانتے ہوں، یا قریبی جو لوگ تھے کیش ورتھ کے مینجمنٹ کے قریب تھے وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن
ایک عام نیٹ ورکر جو ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ جی مینجمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، اس کو کیا غرض ہے اس بات سے کہ جی اب انہوں نے اس کا وڈرال جو ہے وہ بند کر دیا ہے. اس کو غرض ہے ایک بات سے کہ وہ اس کی ٹیم جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. اور پھر یہاں پہ ایک چیز میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ وہ ہمارے فاضل دوست اس بات پہ بڑی وہ کر رہے ہیں جی، کل سے اللہ گلا بڑا شور شرابہ کر رہے ہیں جی نیٹ ورکر دوسری کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، ہم اس کے ثبوت لائیں گے. بھائی نیٹ ورکر ہے، اس نے کام کرنا ہے، اس نے کمپنیوں میں کام کرنا ہے. تو وہ اگر کمپنیوں میں کام کر رہا ہے اور وہ خود سے مانتے ہیں کہ جی ہم کام کر رہے ہیں، تو اس کے خلاف ثبوت لانے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. یہ منطق بڑا عجیب ہے جی. میں اس کے خلاف ثبوت لاؤں گا ان کے خلاف، اور پھر میں کس کو بتاؤں گا؟ میں ان کی ٹیموں کو بتاؤں گا. او بھائی اللہ کے بندے، وہ نیٹ ورکر جہاں جہاں پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہی ٹیم ان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے، اور ان کی ٹیم کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر کہاں پہ کام کر رہا ہے، کہاں پہ آج کل کام کر رہا ہے. اسی ٹیم کے ساتھ وہ جوائن کرتے ہیں نا دوسری جگہ پہ جا کے. تو وہ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ وہ ان جو کمپنی کے اونرز ہیں ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے دوسری کمپنیاں جا کے جوائن کرتے ہیں. ایک کمپنی میں اگر وہ ان کو صحیح اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا ہے، وہ ان کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے، فراڈ کرتی ہے، وہ لوگوں کا سرمایہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، تو پھر اسی وجہ سے تو وہ مجبور ہو کے دوسری کمپنی میں جاتے ہیں. یہ گندی حرکتیں اگر کمپنی کے اونر نہ کریں تو نیٹ ورکر کو دوسری جگہ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کی روزی ایک جگہ پہ لگی ہو اور صحیح طریقے سے اس کو وہ ارننگ مل رہی ہو جس کا وعدہ کمپنی کرتی ہے شروع میں، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دوسری کمپنی جا کے کرے گا؟ یا اگر وہ ایک دو تین کمپنیاں کر بھی رہا ہے تو اس میں کون سی بات ہے؟ کوئی کمپنی ایگریمنٹ کرتی ہے جب وہ اس کو جوائن کراتی ہے کہ جی آپ نے اور کوئی کمپنی نہیں کرنی ہے. کوئی نیٹ ورکر کسی کمپنی کا پابند نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں اگر تو پرماننٹ سیلری لگاتے ہیں نا یہ کہ ہاں جی آپ کی اتنی تنخواہ ہے، ماہانہ آپ کو تنخواہ دی جائے گی، آپ نے کسی اور کمپنی میں کام نہیں کرنا ہے، پھر تو نیٹ ورکر کسی اور کمپنی میں کام نہیں کرے گا. لیکن اگر یہ سلسلہ نہیں ہے، آپ سے سسٹم تو اپنے ٹھیک نہیں ہوتے، آپ اپنے سسٹم کو کنٹرول کر نہیں پاتے ہیں. جب شروع کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ سرور خان جو تھا ہمارا کمزور تھا، تو جب 2-4 مہینے گزرتے ہیں تو جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہمارا اتنا نیٹ ورک بڑھ جائے گا، تو جی پھر وہ ہمارے سرور پہ لوڈ پڑ گیا جی، اب ہم نے سرور چینج کرنا ہے جی. وہ سرور صاحب چینج ہوتے ہیں، پھر آئی ٹی ٹیم کمزور ہو گئی ہے جی. اب ہماری آئی ٹی ٹیم جو ہے اس کو ہم گھی کھلا رہے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں، لسیاں پلا رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ آئی ٹی ٹیم تھوڑی سی مضبوط ہو جائے گی، تو پھر اس کے بعد سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. آئے روز تو ان کا سسٹم مینٹیننس بھی ہوتا ہے. اچھا پھر مینٹیننس پہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ترکیب شروع سے دی ہوتی ہے، جو سسٹم دیا ہوتا ہے شروع سے، لوگوں کے ساتھ وعدے وعید کیے ہوتے ہیں، تو جب ان کو ارننگ آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس میں یہ ڈنڈیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس میں یہ ترکیبیں نئی ترکیبیں آزمانا شروع کر دیتے ہیں. اس سسٹم میں چینجنگ لاتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح خراب کرنا ہے، ان کو کس طرح ہم نے تباہ و برباد کرنا ہے، ان کا پیسہ ہم نے کس طرح لوٹ کے دبا کے ہم نے بیٹھ جانا ہے. یہ سسٹم میں پھر تبدیلیاں کرتے ہیں آگے. اچھا وقت کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوتا ہے جی؟ سسٹم پہ لوڈ پڑ گیا جی، اب وڈرال جو ہے وہ لیٹ آئے گا جی. وہ پہلے جی یہ 72 گھنٹوں میں آئے گا جی، پھر کہتے ہیں جی 72 گھنٹے کیسے ہوتے ہیں جی؟ 72 گھنٹے اس طرح ہوتے ہیں کہ جی ڈیلی کے 6 گھنٹے ہم کاؤنٹ کریں گے تو پھر 72 گھنٹے بنیں گے، تو وہ تو 72 گھنٹے بنیں گے جا کے میرے خیال میں 1 مہینے میں، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس لیے لوگ مجبور ہو کے، نیٹ ورکر مجبور ہو کے دوسری کمپنیاں جا کے کرتے ہیں. اگر ان کے سسٹم اتنے مضبوط ہوں اور ان کے اندر حلال کی رتی ہو، اور یہ اگر اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پروو کریں کہ ہم حلال طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں اور جائز طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی نیٹ ورکر بھی کسی کمپنی کو چھوڑ کے دوسری کمپنی میں نہ جائے. اور آج میں یہ بات یہاں پہ بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں، جو یہ الزام لگایا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے نیٹ ورکروں کے بارے میں کہ نیٹ ورکر جو ہے وہ جی دہاڑی لگاتے ہیں، آج یہاں کل وہاں، اور میں ان کے ٹیموں کو بتاؤں گا بھائی میرے، یہ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں کہ ایک نیٹ ورکر جو ہوتا ہے اس کی جو ٹیم ہوتی ہے، اس کا نیٹ ورک ہوتا ہے، اگر وہ حلالی ہے، اس کے اندر حلال کی رتی ہے، تو وہی نیٹ ورک اس کا اثاثہ ہوتا ہے. وہ اپنے نیٹ ورک کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں کرتا ہے. نیٹ ورکر اپنے اسی اثاثے کو لے کے، اسی نیٹ ورک کو لے کے کسی دوسری کمپنی میں جاتا ہے، وہ ان کے دکھوں کا مداوع کرتا ہے. اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے گروپوں کو بند کر دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، جنہوں نے شروع سے اس طرح کیا ہوتا ہے. اس طرح کے بھی لوگ اس میں موجود ہیں. 100% نیٹ ورکر بھی ٹھیک نہیں ہے، ان میں بھی غلط لوگ موجود ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. لیکن آپ اوورآل تمام نیٹ ورکرز کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں. نیٹ ورکرز کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، غلط لوگ بھی اس میں ہیں. لیکن آپ یہ کہیں جی کہ سارے نیٹ ورکرز ہی اس طرح ہوتے ہیں، تو بھائی میرے آپ بھی تو نیٹ ورکر ہیں نا، آپ نے بھی تو ٹیم بنائی ہوئی ہے نا. آپ ہر اس بندے کو نیٹ ورکر آپ کہہ سکتے ہیں جس کے نیچے 8-10 بندے بھی لگے ہوئے ہیں. آپ نے بھی تو نیٹ ورک بنایا نا. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ بھی تو نیٹ ورکرز کی برادری میں آتے ہیں. اور میں یہاں پہ ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں،
ان تمام نیٹ ورکرز کی میں غیرت کو للکار رہا ہوں کہ آپ لوگ اس پبلک کے اندر اپنے فیس دیتے ہیں، آپ لوگ ان لوگوں کو فیس کرتے ہیں اور پبلک کی گالیاں، پبلک کی جو بد دعائیں ہیں وہ آپ لے رہے ہوتے ہیں۔ اونر کیا کرتا ہے؟ اونر بھاگ جاتا ہے، اونر جناب چھپ جاتا ہے، اونر سامنے نہیں آتا ہے، وہ اپنے نمبر بند کر دیتا ہے۔ تو پریشانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ پریشانی اسی نیٹ ورکر کے لیے ہوتی ہے، پریشانی اسی لیڈر کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا سیف الرحمان خان نیازی کون ہے، کوئی نہیں جانتا جانزیب عالم کون ہے، کوئی نہیں جانتا کہ فلاں کمپنی کا سی او کون ہے۔ لوگ جانتے ہیں تو ان لیڈرز کو جانتے ہیں جو پبلک کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے حلال طریقے سے کام کیا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہے، فراڈ نہیں کیا ہے، اپنی لالچ نہیں کی ہے، تو وہ بندہ پبلک کو فیس کر سکتا ہے، جس طرح ہم 3 سال سے کر رہے ہیں، پبلک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کبھی چھپے نہیں ہیں، جھکے نہیں ہیں، کسی کے سامنے ہم کبھی بکے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، پبلک کے ساتھ فراڈ کیا، جھوٹ بولا، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کے اپنا نیٹ ورک بنایا، وہ لوگ سارے چھپ گئے، وقت آنے پہ وہ غائب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو تمام لوگوں کو ایک رسی میں مت باندھیں آپ، اور یہ بات آپ دل سے نکال دیں کہ جی میں فلاں بندے کے خلاف ویڈیو بناؤں گا، میں فلاں بندے کے خلاف یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ بھائی ہمارے نیٹ ورک سارے کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نیٹ ورک کو جس کو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیڈر یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اس پورے نیٹ ورک کو پتہ ہے کہ جی ہمارے لیڈر کس کس کمپنی میں کام کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ اور بھائی ہم نے کرنا ہے کام جہاں سے ہمیں روزی ملے گی، ہم نے اس کمپنی میں کام تو کرنا ہے نا۔ جو اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے کمپنی، اس میں ہم نے کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں سے اچھی ارننگ ملتی ہے وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، ہر بندہ کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن کرتے کیا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے لوگوں کو، کبھی ہم نے جھوٹ نہیں لوگوں کے ساتھ بولا، کبھی ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، کبھی ہم نے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا۔ ہم نے جو کام بھی کیا ہے ہم نے اس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جناب یہ بات آپ دل سے نکال دیں، اور میں اپنے تمام نیٹ ورکر حضرات سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ کے کسی بھی کمپنی کو جوائن کریں، اور ان کمپنی کے اونرز کو آپ اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کیا کریں۔ یہ بعد میں آپ کے گلے کا پھندا بنتا ہے۔ ان کو شروع سے اس طریقے سے ڈیل کریں کہ کل آپ کے گلے کا پھندا نہ بنے اور آپ عوام میں ذلیل و خوار نہ ہوں۔ باقی رہ گئی بات آخر میں کیش ورتھ۔ بھائی کیش ورتھ کے ساتھ ہم اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ کیش ورتھ سے ہماری ٹیموں کو اکوموڈیشن مل رہی تھی۔ کیش ورتھ نے اپنا نام کس لیے بنانا تھا؟ کیش ورتھ نے اپنا نام بنانا تھا ان ٹیموں کو، ان ہمارے ممبران کو اکوموڈیشن دے کے اپنا ٹرسٹ انہوں نے بحال کرنا تھا پبلک میں۔ اسی ٹرسٹ پہ لوگوں نے فریش بزنس لے کر آنا تھا، جس فریش بزنس کے یہ جو ہے نا وہ راگ الاپ رہے ہیں، بار بار کہتے ہیں جی فریش بزنس کیوں نہیں آیا، فریش بزنس کیوں نہیں آیا۔ اللہ کے بندو، فریش بزنس کدھر سے آئے جب آپ جن لوگوں کے ساتھ جو وعدے کر رہے ہیں، آپ تو 2-3 مہینے تک وہ وعدے جو ہے اس پہ قائم نہیں رہ سکے ہیں، تو آگے آپ نے کیا تیر مارنے تھے؟ لہٰذا ہم اس کمپنی کے ساتھ آئے تھے اس وجہ سے کہ جناب لوگوں کو اکوموڈیشن مل جائے گی۔ اگر آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے اکوموڈیٹ کرتے، 6 مہینے سال آپ اچھے طریقے سے لگا جاتے، تو آپ کو نیو بزنس ملنا تھا۔ آپ کو پہلے دن سے تو لوگوں نے بینک بیلنس اٹھا کے آپ کے قدموں میں نہیں رکھ دینا تھا۔ تو اس لیے یہ خام خیالی چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے ان کمپنیوں کو چلانا ہے تو سیدھے طریقے سے چلائیں اور لوگوں میں، پبلک میں اپنا ٹرسٹ بحال کریں۔ اگر جو ری فنڈ کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، وہ وعدہ اگر پورا کیا گیا 5 اکتوبر سے 15 اکتوبر تک، ہم 5 اکتوبر سے 15 اکتوبر تک ویٹ کر رہے ہیں۔ اور نیٹ ورکر برادری میں دوبارہ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو پھر اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں، ایک جگہ پہ آ جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ری فنڈ نہیں ملتا ہمیں اور ہمارے پیسے کون کھاتا ہے۔ اس دفعہ پھر گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، ہم دیکھ لیں گے کہ کون ہمارے پیسے کھا کے بھاگتا ہے پاکستان میں۔ ہم آپ کے پیچھے ہوں گے، آپ انشاءاللہ آگے آگے ہوں گے، اور ہم آپ کو پکڑ کے چھوڑیں گے پھر۔ ٹھیک ہے، 15 اکتوبر کے بعد اگر ہمیں 15 اکتوبر تک ہمیں ری فنڈ نہ دیا گیا تو اس کے بعد پھر میدان کھل جائے گا، میدان سج جائے گا، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح آپ لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جناب اپنے تمام چاہنے والوں تک یہ میری ویڈیو پہنچا دیں، ان کو بتا دیں ہم پبلک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کسی کمپنی کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں۔ کمپنی کے ساتھ تب کھڑے ہوں گے جب پبلک میں ان کا ٹرسٹ بحال ہوگا۔ پبلک میں ان کا ٹرسٹ اگر بحال نہیں ہے تو ہم ایسی کمپنیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔